الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه ارسله ربه رحمة للعالمين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الغر الميامين. قال الله تعالى في كتابه المجيد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. قابل احترام سامعین خطبہ جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، مکہ مکرمہ کے وادی میں قریش کے کچھ سردار اور اشراف بیٹھے ہوئے تھے، کچھ انتظار کر رہے تھے. عبد المطلب بھی اس میں تھے اور عبد العزیٰ بھی، جس کو ابو لہب کے نام سے قرآن نے تعبیر کیا ہے. حضرت صوبیہ اسلمیہ وہ دوڑی ہوئی اس مجلس میں آئیں اور انہوں نے یہ بشارت اور خوشخبری سنائی کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. عبد العزیٰ، ابو لہب، وہ خوشی سے اچھل پڑا اور فرحت و انبساط، خوشی اور مسرت کے جتنے ذرائع ہو سکتے تھے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ عبداللہ کے یہاں بیٹے کی آمد پر میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. حضرت عبد المطلب اس بچے کو لے کر کے خانہ کعبہ کے صحن میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں گود میں اٹھائے ہوئے، اور ان کا نام محمد رکھتے ہیں. یہ وہ نام ہے جو اس سے پہلے عربوں میں نہیں سنا گیا تھا اور نہ ہی کسی نے یہ نام رکھا تھا. حضرت صوبیہ نے جو اس سے پہلے آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا. اس طرح سے آپ دونوں رضائی بھائی ہوئے. میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اہل کتاب کو بشارت دی گئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ایسے رسول اور نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جس کو کہ وہ اپنے یہاں کتابوں میں من عند اللہ منزل کتابوں میں اس کا ذکر پاتے ہیں، تورات اور انجیل میں. اس نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور وہ پاک چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. وہ ان کے اوپر سے بوجھ کو اتارتا ہے اور ان بندشوں کی ڈور کو ڈھیلی کرتا ہے جو ان کے اوپر لاد دی گئی ہیں. یہ نبی جس کی بشارت دی گئی کہ وہ جکڑ بندیوں اور بندشوں
से कौम को, उम्मत को निकालता है, और उसकी इब्तिदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आपकी वलादत ही से हो गई, और ऐसे शख्स के जरिए हुई जो पूरी जिंदगी उस मिशन का और उस पैगाम का दुश्मन रहा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर उसने एक बांदी को और एक लौंडी को आजाद किया। ये आजादी क्या है? जंगे कादसिया के मौके पे पर्शियन एम्पायर का जो सिपह सालार था रुस्तम, उसने साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये पैगाम भेजा कि ये जंग कब तक जारी रहेगी, आइए हम मुज़ाकरात की मेज पर बैठते हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने, जो उनके इर्द गिर्द असहाबुर राय थे, उनसे मशवरा किया। कुछ लोगों ने यह मशवरा दिया कि एक मौक्कर वफ्द को रुस्तम के दरबार में जाना चाहिए, ऐसा वफ्द जो कई लोगों पर मुश्तमिल हो, ऐसा वफ्द जो वजाहत में और शख्सियात में लोगों को अचंभा कर देने वाला हो, उनको हैरत और इस्तेजाब में डाल देने वाला हो। उन्हीं असहाबे राय में रबी इब्न आमिर अत-तमीमी हुई थे। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात माने तो आपको कोई भारी भरकम वफ्द भेजने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक आदमी को भेजिए। हजरत साद बिन अबी वक्कास को यह बात समझ में आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक ही भेजते हैं और वो आप ही हैं जाने वाले। जब रबी इब्न आमिर ने ये बात रखी और उनकी ये बात तस्लीम की गई, तो उन्होंने साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और बात भी कही कि अगर आप मुझे भेज रहे हैं तो मेरी कुछ और भी गुजारिशात हैं। एक ये कि मुझे जो घोड़ा आप फराहम करें वो इंतहाई नहीफ हो, मनहनी किस्म का हो, कमजोर किस्म का हो, और मुझे जो लिबास पहनने की इजाजत दें वो ऐसा लिबास हो जो बिल्कुल सादा हो। मैं वहां पर पैगाम देना जाना चाहता हूं, मैं अपनी वजाहत, अपनी शख्सियत, अपने लिबास, अपने मलबस के जरिए से कोई वहां पे छाप डालना नहीं चाहता हूं। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने कहा कि आप खुद मुख्तार हैं, बाख्तियार हैं, आप जैसे चाहें जाइए। उन्होंने एक घोड़ा लिया जो बहुत कमजोर था, उसकी दुम पे जो बाल थे वो भी बहुत कम थे। मौरखीन लिखते हैं, अल्लामा इब्न कसीर ने राया व निहाया में लिखा है और दीगर मौरखीन ने लिखा है कि जो बिल्कुल रिजेक्टेड घोड़ा था उस घोड़े को उन्होंने पसंद किया और लेकर के गए। जब दरबार में पहुंचे तो खेमा लगा हुआ था और रेड कारपेट बिछी हुई थी, लाल कालीन बिछी हुई थी। उस लाल कालीन पर उन्होंने अपने घोड़े को सवार कर दिया और उसी पे चलते रहे, और आसपास जो गालीचे लगे हुए थे, जो तकिए लगे हुए थे, उसमें उनका जो नेजा था उसको चुभोते हुए जा रहे थे और फाड़ते हुए जा रहे थे। जब खेमे के पास पहुंचे तो वहां के चौकीदारों ने और दरबानों ने यह कहा कि आप रुस्तम से मुलाकात के लिए जा रहे हैं तो आप अपने पास जो हथियार है उसको यहीं पे उतार कर रख दें। उन्होंने कहा कि मैं खुद से नहीं आया हूं, मुझे बुलाया गया है, मुझे दावत दी गई है मुज़ाकरात की। अगर तुम्हें इस लिबास में और इस हैयत में और इस कैफियत में रुस्तम के पास जाने में तुम्हें कोई तकल्लुफ है तो कोई बात नहीं, मैं इसी वक्त यहीं से वापस लौट जाता हूं। यह पैगाम रुस्तम को पहुंचाया गया तो कहा कि उनको आने दो। वो अपने घोड़े के साथ खेमे में भी दाखिल हुए और एक गालीचे को काट करके उसमें एक हिस्सा बनाया और घोड़े की जो लगाम थी उसमें जो उसको बांध दिया। उसके बाद अपने नेजे के सहारे वो रुस्तम के सामने गए और जमीन पे जाकर के बैठ गए। रुस्तम ने कहा कि आपके लिए तो हमने गालीचे तैयार कर रखे हैं, गांव तकिए लगा रखे हैं, आप यहां तशरीफ लाएं। कहा नहीं, मुझे ये जमीन अजीज है, मैं तुम्हारी जीनत पे बैठने के लिए नहीं आया हूं। और कहा कि क्या पैगाम लाए हो, क्या पैगाम तुम हमारे सामने पेश करना चाहते हो। तो उस मौके पे रबी इब्न आमिर ने वो जुमले इरशाद फरमाए जो तारीख के सुनहरे हरूफ में लिखने जाने के काबिल और तारीख उसको लिख भी रही है।
آپ نے فرمایا ان اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو جو نکلنا چاہیں بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ رب العزت کی غلامی میں ان کو پیش کریں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، اور اس دنیا کی تنگی سے نکال کر کے اس کی کشادگی تک ان کو لائیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دوسرے ادیان جو جور اور ظلم میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے نکال کر کے اسلام کے عدل و انصاف کے دامن میں ان کو لے کے آئے۔ انہوں نے ایک بہت مختصر تقریر کی تھی، لیکن جب وہ واپس ہوئے تو جو حواری تھے رستم کے، انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ رستم نے کہا کہ ان کا پیغام تو بڑا واضح تھا اور ہمیں اس پیغام پہ غور کرنا چاہیے۔ آس پاس کے جو مشاورین تھے، جو ایڈوائزرز تھے، انہوں نے کہا یہ ننگے بھوکھوں کے دین پر آپ جانا چاہتے ہیں کیا؟ کہا ان کے لباس پہ اور ان کی حیت پر نہ جاؤ، اس اعتماد کو دیکھو، اس قوت ارادی کو دیکھو جس قوت ارادی اور اس اعتماد کے ساتھ وہ شخص ہمارے دربار میں داخل ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ ایک تاریخی جملہ عطا فرمایا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے گھڑ سواری کے ایک مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے۔ گھڑ سواری کا مقابلہ ہوا، اس میں ایک قبطی کسان کے بیٹے نے بھی حصہ لیا اور وہ آگے نکل گیا۔ گورنر کا بیٹا جو شہزادہ تھا اس کو اپنا جلال آیا، اس نے اپنے آپ کو ابن الاکرمین کہا، نجیب الطرفین کہا، اور اس وقت اس کو 2-4 کوڑے رسید کر دیے۔ اس قبطی نے جو اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن اسلام کی عدل و انصاف اور اسلام کی عدالت اور اس کے فیصلوں سے واقف تھا، وہ مدینے تشریف لے آیا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حضرت عمرو بن عاص اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو ان سے کہا کہ جیسا اس نے مارا تھا ایسا ان کے بیٹے کو مارو، اور اس موقع پہ وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، متا استعبدتم الناس، لوگوں کو تم کب سے غلام بنانے لگے، وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ برادران عزیز، یہ تو اسلام کے وقت اور اسلام سے قبل کی غلامی کی تصویریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، لیکن یہ غلامانہ ذہنیت، استبداد اور استبداد کی جو کیفیت ہے، ڈکٹیٹرشپ، اس سے انسان کبھی مبرہ نہیں رہا ہے۔ 1-2 صدی پہلے جب استعمار پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا تو اس وقت افراد تو غلام نہیں ہوتے تھے، ریاستیں اور مملکتیں غلام بنائی جاتی تھی، ممالک فتح کیے جاتے تھے، وہاں پہ اپنے گورنر رکھے جاتے تھے۔ لیکن جدید تہذیب میں اور جدید کلچر میں یہ غلامی دونوں طرح کی ہے۔ یہ غلامی ریاست، مملکت، ممالک، کنٹریز بھی فتح کرتی ہے، ان کو بھی اپنے پنجے میں جکڑتی ہے اور افراد کو بھی اپنے شکنجے میں رکھتی ہے۔ اس وقت جو جدید تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے، اس کے شکنجے میں یہ دونوں ہیں۔ ہم دیکھتے نہیں کتنے ہی مسلم ممالک ہیں، درجنوں، انگلیوں پہ نہیں گنے جا سکتے، لیکن ایک پوری ملت ختم کی جا رہی ہے اور ان کے ایشانی پہ بل نہیں آ رہا ہے یا ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ صرف قرارداد مذمت کے علاوہ اور بھی کچھ اقدام کر سکیں۔ یہ ممالک بظاہر آزاد دکھائی دیتے ہیں، یہ ممالک بظاہر ان کے فیصلے خود ہوتے ہیں، لیکن ان کی ڈور کہیں اور ہوتی ہے۔ اسی طرح سے افراد اور قومیں بھی غلام ہیں۔
اور اس غلامی کی کیفیت کا اگر ہم اندازہ کریں تو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فیصلوں کو ہمارے اوپر تھوپا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کے ہم اسیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو جو پہلے کی غلامی تھی، جو زمانے جاہلیت کی غلامی تھی، اس میں صرف انسان کا جسم غلام ہوتا تھا، انسان کا قلب و ذہن، اس کا ضمیر، اس کے جذبات، اس کے ایموشنز، یہ سب آزاد ہوتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسی سرزمین سے خباب بن ارت اور بلال بن رباح اور دیگر شخصیات اس ظلم اور جبر کے خلاف آد کی آواز نہیں نکالتی اور کلمہ توحید کی طرف نہیں آتی۔ لیکن اس جدید جاہلیت میں صرف انسان کا جسم آزاد ہے، لیکن اس کے قلب و دماغ اور اس کے جذبات، اس کے ایموشنز، اس کی کیفیات، اس کا کلچر، ہر چیز غلام ہے۔ پہلے غلامی کے لیے منڈیاں لگتی تھی، لیکن اب یہ منڈیاں ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی ہیں، ہر جگہ یہ غلامی ہے۔ پہلے جو غلام ہوتے تھے ان کو اپنے غلام ہونے کا احساس ہوتا تھا، اس کی ذلت کا، اس کی مہانت کا، اس کے کمزور ہونے کا اس کو احساس اندر پایا جاتا تھا۔ لیکن آج کے جو غلام ہیں ان کو اپنی حریت کا، اپنی آزادی کا نشہ ہے۔ وہ سمجھتے تو ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن در حقیقت وہ غلام ہیں۔ پہلے جو غلام ہوتا تھا وہ صرف ایک انسان کا غلام ہوتا تھا، لیکن آج کئی کے غلام ہوتے ہیں۔ کبھی وہ معاشی لحاظ سے کسی ورلڈ بینک اور IMF کے غلام ہوتے ہیں، تو کلچرلی کسی اور فورم کے غلام ہوتے ہیں۔ تو یہ غلامی کا جو تصور ہے، انسان صرف گوشت پوشت کا لتھڑا نہیں ہے، یہ جذبات بھی رکھتا ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یہ عقل و شعور بھی رکھتا ہے، اور اس کے اندر ایموشنز بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہ سب کسی کے اسیر ہو جائیں، کسی کی گرفت میں آ جائیں، تو یہ سمجھیے کہ وہ اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ انسان جہاں ایک مادی وجود ہے، وہاں وہ ایک سماجی وجود بھی رکھتا ہے، وہاں وہ ایک روحانی وجود بھی رکھتا ہے، وہاں ایک عقلی وجود بھی رکھتا ہے۔ اس جدید جاہلیت کے جو استعمار ہے، اس نے اس کے پورے اس کو کیچ کر لیا ہے۔ برادران عزیز، میں 2-3 مثالیں اس موقع پہ جدید جاہلیت کے غلامی کے جو مظاہر ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جدید جاہلیت یا 21ویں صدی کی جاہلیت، اس نے کس طرح سے پوری نئی نسل کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، ذرا غور کیجیے۔ یہاں پہ آزادی کی تحریک چلائی جاتی ہے، اپنا جسم، اپنی مرضی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اور لوگوں کو اس چیز پر تیار کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں تو تمہارے لیے پیر کی بیڑیاں ہیں۔ یہ چاہے حجاب ہو، چاہے مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہونا ہو، یہ سب تو اسلام نے بیڑیاں پہنا دی ہیں، دونوں طرح کے جنس کے لیے، بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے۔ لیکن حقیقت میں یہ بیڑیاں نہیں ہیں۔ اس کے ذریعے جدید استعمار نے اپنے مصالح، اپنا بینیفٹ اور اپنا منافع پیش نظر رکھا ہے۔ اس کو سستے داموں میں مزدور چاہیے تھے، وہ نوجوانوں کی شکل میں نہیں مل سکتے تھے، اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کو نوخیز بچیاں، کم عمر کی بچیاں، کم سن بچیاں، ان کو گھروں سے نکالا جائے، ان کو ان کے خاندان سے کاٹا جائے، ان کو ان کی انفرادیت کی طرف لایا جائے، اور ان کو یہ لبادہ اڑھایا جائے کہ اب تمہیں اصل آزادی ہوئی ہے۔ کیا آپ تصور کیجئے، کوئی دوشیزہ، کوئی نوجوان لڑکی جو بالکل آزاد ہو، جو اپنے خاندان سے آزاد ہو، اپنے گھر سے آزاد ہو، اپنے اخلاقیات سے آزاد ہو، اپنے اخلاقی اقدار سے آزاد ہو، اور ہر چیز سے آزاد ہو کر کے وہ شراب کے نشے میں کسی نالے کے پاس، کسی کوڑے دان کے پاس، تو کیا یہ اس کی تکریم ہے یا اس کی تذلیل ہے؟
ذرا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اگر ہم غور کریں، ابھی ہم نے 2-3 دن پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی. بہار کا ایک لڑکا ہمانشو مشرا، بی ٹیک کا اسٹوڈنٹ، اس نے انجینئرنگ کے مین کو کوالیفائی کر لیا تھا. اس کے والدین نے اس کے لیے کچھ پیسے جمع کر رکھے تھے داخلے کے لیے، لیکن جو جوئے کی لت ہے، پہلے تو قمار خانے ہوتے تھے، جوئے کے اڈے ہوتے تھے، لیکن اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں ایک جوا خانہ ہے. اس نے کیا کیا کہ ڈریم 11 یا کون سے جس کے کرکٹر پرچار کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اپنے اس پیسے کو لگا دیا. اور پھر جب رپورٹر نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں وہ تمام پیسے اور مختلف لوگوں سے قرض لے کر کے تقریباً 96 لاکھ کا مقروض ہو چکا ہوں، اور میں نے 2 مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے، یہ نوجوان نسل کو جوئے کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے اور دیگر بیماریوں کے ذریعے سے، ہم اسے بیماریوں ہی سے تعبیر کریں گے. یہ کیا ہے؟ آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کو دیکھیے، 5 دن تک وہ خون چوستے ہیں اور اس کے بعد 2 دن ریسٹ دیتے ہیں. وہ ریسٹ نہیں ہوتا ہے، وہ شباب، کباب اور شراب کی محفلیں جمانے کے لیے وہ ذریعہ دیتے ہیں تاکہ یہ تمہارے اوپر جو پریشر ہے، تمہارے اوپر تمہاری یہ جو کیفیت بنی ہے، جو تم ایک انسان کے بجائے، انسانی اخلاقیات کے بجائے تم ایک حیوان سی زندگی گزار رہے ہو، تم ان سب چیزوں میں مست رہو، اور اس کے ذریعے جو تمہارے سماجی ایشوز ہیں، تمہارے سیاسی ایشوز ہیں، تمہارے ملت کے ایشوز ہیں، تمہارے ملک کے ایشوز ہیں، ان تمام ایشوز سے تم بے بہرا ہو جاؤ، ان سے قطع تعلق رکھو، ان سے کوئی واسطہ نہ رکھو. سود کی لعنت سے ہم لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں. آپ کہیں بھی جائیے، کسی مال میں جائیے، ریلوے اسٹیشن پہ جائیے، ایئرپورٹ پہ جائیے، ہر کوئی کریڈٹ کارڈ بیچنے پہ لگا ہوا ہے. یہ کریڈٹ کارڈ کیا ہے؟ یہ اس کے ذریعے چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ہمیشہ غلام رہیں، آپ اخراجات خوب کریں، اسراف میں مبتلا ہوں، کنزیومرزم کے شکار ہوں. آپ کو ضرورت صرف ایک کپڑے کی ہے لیکن 4 کپڑے جا کر کے خریدیے، اور اس کے ذریعے یہ قسطوں کے ذریعے، انسٹالمنٹ کے ذریعے ان کی تکمیل کرتے رہیے. کتنے ایسے خاندان ہیں، آپ لوگ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہوں گے، خود اسی ہندوستان میں کتنے ایسے خاندان ہیں جن کی ایک نسل نہیں، 2-2 3-3 نسلیں اس قرض کی بھرپائی کرنے کے لیے، اس سود کی بھرپائی کرنے کے لیے دن رات ایک کرتی ہے، اپنا خون پسینہ ایک کرتی ہے، راتوں کی نیند کو غارت کرتی ہے، دن کے چین کو پھینک دیتی ہے کہ وہ اس قرض کو پورا کرے، لیکن وہ صرف سود کو بھی مکمل نہیں کر پاتی، اصل تو اپنی جگہ پہ باقی ہی رہتا ہے. اور یہ جو خودکشیوں کے، چاہے کسانوں کی خودکشی ہو اور چاہے دیگر دوسرے مزدور طبقات کی، صرف وہیں تک محدود نہیں ہے. یہ جو ہائی فائی سوسائٹیز ہیں، یہ جو بہت اعلیٰ اقدار کے حامل سمجھتے ہیں، وہ بھی اس دلدل میں اور اس جکڑ میں جب پھنستے ہیں، اس شکنجے میں جب آتے ہیں، تو ان کے آگے بھی کچھ دن میں تارے نظر آتے ہیں اور کچھ سجھائی نہیں دیتا. تو ایسے میں وہ بھی اس فیصلے پہ مجبور ہوتے ہیں جسے لوگ بزدلی اور کمزوری سے تعبیر کرتے ہیں. برادران عزیز، یہ انسان کو اللہ رب العزت نے احسن تقویم میں پیدا کیا ہے. انسان کو اپنی انسانیت اور اپنی کرامت باقی رکھنی چاہیے، اس کو بہت نیچے نہیں اترنا چاہیے. اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو اس کی دشمن ہیں. ابلیس، شیطان، اس نے تو اسی وقت یہ دھمکی دے دی تھی، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا. جس طرح سے آپ نے مجھے راہ درگاہ کیا ہے، میں ان کو بھی صراط مستقیم پہ رہنے نہیں دوں گا. اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا ہے تم شیطان کی غلامی میں مت جاؤ، تم شیطان کی غلامی مت کرو. انہ لکم عدو مبین،
وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ برادران عزیز، یہ جتنے بھی کارندے ہیں، یہ چاہے جس شکل میں ہوں، چاہے یہ گلیمر کی شکل میں ہوں، فیشن کی شکل میں ہوں، اسٹیٹس کی شکل میں ہوں، یا توحید کے خلاف شرک کی شکل میں ہوں، شریعت کے خلاف بدعات اور خرافات کی شکل میں ہوں، یہ سب ہمارے پاؤں کی بیڑیاں ہیں۔ ان بیڑیوں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، اپنی نئی نسل کو جگانے کی ضرورت ہے، ان کو ان کے اصل تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور ان کو تکریم انسانیت سکھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو مجبور کرتی ہے ان غلامی کی طرف اور ان کی طرف دھکیلتی ہے، وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ وہ انٹرنل سلیوری کا شکار ہو جاتا ہے، اندرونی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ تو جو شخص اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، تو وہ چاہے جتنا نالج حاصل کر لے، چاہے جتنا علم حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ سہل بن سعد ایک مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ۔ جو شخص مجھے دو جبڑوں کے بیچ اور دو قدموں کے بیچ جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ کیا ہے؟ مفسرین اور محدثین دو جبڑوں کے بیچ کی جو چیز ہے اس کو زبان سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی انسان اپنے شرمگاہ پہ اور اپنی زبان پہ اگر قابو پا لے تو مختلف غلامیوں سے وہ آزاد ہو جائے گا، وہ اسے کسی اور کی غلامی نہیں کرنی ہوگی۔ اس وقت جو ہوا چلائی جا رہی ہے، جو آندھی بہائی جا رہی ہے، وہ جنسی بے راہروی کی ہے، بے حیائی کی ہے، فحاشی کی ہے۔ اس پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو اور اس تنبیہ کو بھی جو ہے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، جاہلیت اپنے لباس بدلتی رہتی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں صرف ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو تمام نفع نقصان کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ممالک ہیں جو اس کی تنفیذ کرتے ہیں، اس کو زمین پر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو قرض لیتے ہیں، کچھ ممالک، اور ان کے جو رہنے والے باشندے ہیں وہ اس قرض کی بھرپائی میں یا چکانے میں اپنی زندگی اور کئی نسلوں کی زندگی جو ہے ختم کرتے ہیں۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی شروع میں، اس میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، بیڑیوں اور بوجھ کو اتارتے ہیں، اس میں اس کے فوری بعد ہم لوگوں سے مطالبہ کیا گیا ہے فالذین آمنوا بہ، جو لوگ ایمان لائیں اس رسول پر، وعزروہ، اور ان کو تقویت پہنچائیں، ان کو قوت پہنچائیں، ان کی مدد فرمائیں، ونصروہ، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کریں جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے قرآن مجید کی شکل میں، اولئک هم المفلحون، تو یہی دراصل کامیاب لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر چکے، اپنی ولادت باسعادت سے لے کر کے ام المومنین حضرت عائشہ کی گود تک جب آپ نے الی الرفیق الاعلی فرمایا تھا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بیڑیوں کو توڑنے کی کوشش کریں، ان بیڑیوں کے بارے میں دوسروں کو باشعور بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے تعلق سے اپنی نئی نسل کو خاص طور سے جگانے کی اور ان کو بیدار رکھنے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی ونفعنی وإیاکم بذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔